بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشائے دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جہان اضطراب کا کہ جب ان کی نظروں کے آگے ایک گہرا وسیع سمندر پھیلے ہوئے تھا اور ان کے پیچھے ظالم و جابر لشکر فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو اپنی عبادت کرنے پر مجبور کرتا۔ جو شخص اس بات کا انکار کرتا اس پر ظلم کر کے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا جن کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حق کا راستہ بتلاتے۔ دیکھتے دیکھتے 12 قبائل میں سے مختلف لوگ آپ علیہ السلام کے راستے پر چلنے لگے۔ فرعون یہ دیکھ کر برہم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو کچل دینا چاہا، مگر اس سے قبل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت لے کر نکلیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہمارے بندوں کو رات کے وقت لے کر جاؤ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا۔ پھر ایک رات جب قبطی بے خبر سو رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکل گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے قبطیوں کے بارے میں بد دعا کی تھی۔ ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں بہت کچھ اموال اور آرائشی سامان دیا ہے کہ وہ لوگ کو تیری راہ سے ہٹائیں، بس اے ہمارے رب ان اموال کو ملیا میٹ کرتے اور ان کے دلوں کو سخت کرتے کہ یہ لوگ جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں تب تک ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیفیں پہنچائی گئی، ہماری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ کر بیٹوں کو قتل کیا جاتا اور تیرے آنے کے بعد بھی ہم تکلیف اٹھائیں۔ آج فرعون ہمیں قتل کر دے گا، ہمارے ایک طرف سمندر ہے اور دوسری طرف لشکری فرعون۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، وہ ہماری کفایت کرے گا۔ امید ہے کہ ہمارا رب دشمن کو ہلاک کر کے ہمیں زمین میں خلافت دے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر پر عصا مارا، لیکن سمندر نہ پھٹا۔ سمندر بولا، کون جبار ہے جو مجھے مارتا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور سمندر کو ابو خالد کہہ کر اس پر عصا مارا۔ چنانچہ عصا مارتے ہی وہ پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے کوئی بڑا پہاڑ۔ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے۔ سمندر میں 12 راستے بن چکے تھے، ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ اور ہر 2 راستوں کے درمیان دیوار تھی۔ اس لیے بنی اسرائیل کہنے لگے کہ شاید ہمارے ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو اللہ نے ان کی دیواروں کے درمیان سوراخ بنا دیے، یہاں تک کہ سب اول و آخر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جب تک وہ پار نہیں ہو گئے۔ پھر فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے قریب پہنچ گئے۔ فرعون نے راستے بنے ہوئے دیکھے تو کہنے لگا کہ کیا تم دیکھتے نہیں، یہ راستے میری وجہ سے بنے ہیں تاکہ ہم سمندر پار کر کے دشمنوں کو قتل کر دیں۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے دوسرے فریق کو بھی اس کے قریب پہنچا دیا۔ جب فرعون راستوں کے ابتدائی حصوں میں پہنچا تو اس کے گھوڑے نے سمندر میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے۔ جب گھوڑے نے اس گھوڑی کی خوشبو سونگھی تو اس کے پیچھے چل دیا، یہاں تک کہ فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ نکلنے کے قریب اور آخری حصہ داخل ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے سمندر کے پانی کو حکم دیا کہ انہیں پکڑ لو، تو سمندر کا پانی آپس میں مل گیا۔ جب فرعون غرق ہونے لگا تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر ایمان لایا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خدا پر کہ جس پر بنی اسرائیل والے ایمان لاتے ہیں، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے تھوڑا سا کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں دھنسا دیا اور اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا جو انہیں آر دلاتے ہوئے کہنے لگا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے نافرمانی کرتا تھا اور بڑے مفسدوں میں تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اسی طرح فرعون غرق ہوا۔ ایک مرتبہ
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے تو ان شخصوں سے جتنی نفرت ہوئی ہے اتنی کسی اور سے نہیں ہوئی۔ ایک جنوں میں ابلیس کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور دوسرے انسانوں میں سے فرعون کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ مجھے اس وقت دیکھ لیتے جب میں فرعون کے منہ میں کیچڑ ڈال رہا تھا کہ کہیں وہ کلمہ نہ پڑھ لے اور میرے اللہ کو اس پر رحم نہ آ جائے۔ بنی اسرائیل کو فرعون کے ہلاک ہونے کا یقین نہ آیا۔ وہ کہنے لگے کہ فرعون غرق نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے 6,20,000 فوج کے سامنے فرعون کو سمندر میں سے مردہ حالت میں باہر نکالا۔ بنی اسرائیل والوں کے پاس ہتھیار تھے، وہ فرعون کا مسئلہ کرنے لگے۔ اس کی طرف قرآن مجید میں یوں کہا گیا ہے، پس آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے سے پچھلے والوں کے لیے ایک عبرت آموز نشانی ہو۔ لہٰذا یہ عبرت آموز نشانی آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک اور انسٹاگرام کا گیون لنک جو ہے اس کو وزٹ کریں۔ شکریہ۔